میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کا سلسلہ بنام اعجاز القرآن جاری ہے اور اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز سورہ یونس کے 6ویں رکوع کی تفسیر اور 11ویں پارے کے مجموعی طور پر 11ویں رکوع کی تفسیر وہ بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ یونس ہے، آیت کا نمبر شمار ہے 54۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور زمین میں جو کچھ ہے، اگر ہر ظالم جان اس سب کی مالک ہو جائے تو وہ یقیناً اپنی جان چھڑانے کے معاوضے میں دے، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو دل میں چپکے پشیمان ہوں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر ان لوگوں کی بے بسی اور ان لوگوں کی حسرت کی طرف اضافہ کیا گیا جنہوں نے دنیا میں دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کیا، کہ قیامت کے دن اگر ان کے پاس اتنی دولت بھی ہو جائے کہ یہ تمام روئے زمین کے خزانوں کے اور تمام روئے زمین میں جو چھپا ہوا خزانہ ہے، سونے کی صورت میں، چاندی کی صورت میں، کسی صورت میں بھی زمین کی دولت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کر اپنی جان چھڑانا چاہیں گے تو ان کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوگا کہ اس سے نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی سودے بازی کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 48 میں ارشاد فرمایا، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَهُمْ يُنْصَرُونَ، اور نہ کسی نفس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، یعنی کچھ مال لیا جائے گا کہ اس کی جان چھوٹ جائے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اس آیت کا مصداق بھی یقیناً کفار ہیں، کیونکہ شفاعت ایک طرح کی مدد ہی ہے، اور شفاعت مسلمانوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے، نہ کہ کفار کے لیے۔ اور دوسرا فرمایا کہ قیامت کے دن دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنی پشیمانی اور پچھتاوے کو چھپائیں گے۔ پشیمانی اور پچھتاوے کو چھپانا کیا ہے؟ دنیا میں وہ اس عذاب کا انکار کرتے رہے، مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے رہے۔ اب جب وہ حقیقت ان پر ظاہر ہو گئی اور حقائق کا انکشاف ہو گیا، یوم تبلی السرائر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دن ہے جس دن راز ظاہر ہو جائیں گے، اور یہ راز منکشف ہوا تو وہ اچانک اتنے سخت عذاب اور اتنی سخت کیفیات کو دیکھ کر ششدر رہ گئے، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، پشیمانی میں ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے ان کی پشیمانی کی کہ یہ دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے رہے، جیسے ہندو لوگ ہیں، ان کے اندر ایک پنڈت ہے، ان کے اندر ان کے دینی رہنما ہیں، اور اسی طرح دیگر بد مذہب فرقوں کے اندر
جو ان کے مذہبی پیشوا ہیں وہ ان کو گمراہ کرتے رہے اور خود ساختہ تعبیرات اور تشریحات سے دین کا کام چلاتے رہے، لیکن آج حقیقت ظاہر ہو گئی، انہیں اپنے متبعین اور اپنے ماننے والوں کے سامنے پشیمانی کا سامنا ہوگا کہ ہم ساری زندگی خود بھی الٹے راستے پر چلتے رہے، تمہیں بھی ساتھ چلاتے رہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ بہت اخلاص کے ساتھ ندامت کا اظہار کریں گے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے وہ اس کو مخفی رکھتا ہے۔ اس آیت میں ان کی مذمت کی گئی کہ اخلاص کے ساتھ توبہ کرنے کی جگہ جو تھی وہ دنیا تھی، وہ تم نے وقت گزار دیا، اب یہاں پر اخلاص بے محل ہے، آج کا پچھتاوا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگلی آیت ہے وہ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، ان کے درمیان سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر دو تعبیرات اور تشریحات بیان کی جاتی ہیں علماء کی طرف سے۔ ایک قول یہ ہے کہ مومنوں اور کافروں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ مومنوں نے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاری، آج وہ اس کا ثمر دیکھیں گے، کفار نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری، آج وہ اس کا نتیجہ دیکھیں گے۔ دونوں کے ساتھ عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کیا جائے گا۔ اور ایک یہ ہے کہ کفار میں آپس میں جو معاملات تھے اس میں بھی عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ ایک کافر ظالم ہے اور ایک کافر مظلوم ہے، تو ظالم اور مظلوم برابر تو ہو نہیں سکتے، تو ظالم کے نامہ اعمال میں مظلوم کے گناہ ڈال کر اس کے عذاب میں اضافہ کیا جائے گا۔ اگرچہ مظلوم کی جان تو نہیں چھوٹنے والی کیونکہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن ظالم اور مظلوم کا فرق ملحوظ خاطر رکھا جائے گا اور ان کے درمیان آپس میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ مثلا مظلوم کا عذاب ظالم سے کم ہوگا، ظالم کا عذاب مظلوم کے مقابلے میں زیادہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کریں گے، ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگلی آیت مبارکہ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون هو یحیی ویمیت والیہ ترجعون، اور سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، سن لو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر ان میں اکثر نہیں جانتے، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ ہر کافر تمنا کرے گا اگر روئے زمین کی تمام چیزیں اس کی ملک ہوتی وہ سب فدیے میں دے دیتا، اور اس آیت میں فرمایا گیا کہ اصل میں مالک کون ہے ہر شے کا؟ زمین و آسمان کی ہر شے کا اصلاً مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ تو قیامت کے دن کسی کافر کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نجات پانے کے لیے بطور فدیہ دینے کی بھی کچھ نہ ہوگا، کیونکہ جن چیزوں پر وہ دنیا کے اندر بڑا ہی فخر، تکبر، رعونت کرتا تھا وہ اس کی تھی ہی نہیں، وہ عارضی طور پر اس کے پاس تھی، اور سب خزانوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اللہ نے جو ثواب اور عذاب کا وعدہ کیا ہے فرما برداروں کے ساتھ، نافرمانوں کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی اس وعدے کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اور یہ کچھ لوگوں کے ذہن میں کہ شاید مرنے کے بعد زندگی کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، کوئی شخص اٹھایا نہیں جائے گا، کسی کے ساتھ سزا جزا کا معاملہ نہیں، زندگی بس چلنے پھرنے کھانے پینے کا نام ہے، اس کے بعد جیسے مر گئے زندگی کا تسلسل ٹوٹ گیا، ربط ختم ہو گیا دنیا کے ساتھ، بات ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے اپنے رسولوں کی زبان سے، قرآن کریم فرقان حمید کی صورت میں، دیگر کتابوں کی صورت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان وعدوں کو ضرور فرمائے گا۔ قبر کا عذاب بھی ہے اور جنت اور جہنم کا تصور جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اگلی آیت ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی۔ اس آیت میں قرآن کریم کے لیے 3 عظیم فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ موعظۃ، اس کے معنی کیا ہے کہ جو چیز انسان کو پسندیدہ چیز کی طرف سے بچائے اور
خطرناک چیز سے دور کرے. موعظہ یعنی خطرناک چیز سے دور لے جانے والا، قبر کی ندامت سے بچانے والا، روز محشر کی ندامت سے بچانے والا، اللہ کی پسندیدہ حالت کی طرف لانے والا، انسان اللہ کے اطاعت گزار بندوں میں داخل ہو جائے. موعظہ کا ایک معنی تو ہوتا ہے نصیحت، نیکی کی نصیحت کرنا جس سے دل میں نرمی پیدا ہو جائے. اہل ایمان جب قرآن سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دلوں میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے. یہ اس معنی میں بھی موعظہ ہے. اور موعظہ کا ایک معنی یہ بھی ہے لغت میں، اب دیکھیے کہ جو معنی بھی ہے وہ قرآن کریم پر صادق آتا ہے. تفسیر جمل میں ہے کہ موعظہ کا معنی ہے واعظ و نصیحت، یعنی مکلف کے سامنے نیک اعمال جو کہ اس کے لیے فائدہ مند ہے اور برے اعمال جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں، ان کو بیان کر اسے نصیحت کرنا، اچھے عمل کرنے کی ترغیب دینا اور برے اعمال کے انجام سے ڈرانا ہے. یہ قرآن کا انتہائی آسن انداز ہے، بڑا ہی خوبصورت انداز ہے. جب کوئی شخص آپ کے ساتھ بہت محبت کرے تو آپ کو اچھے راستے پر چلنے کی تلقین کرے گا، ہر نقصان دہ اور ضرر دینے والی چیز سے دور رہنے کی تلقین کرے گا، تو آپ کہیں گے یہ میرا بڑا خیر خواہ ہے، میرا خیال کرتا ہے. قرآن کریم سب سے زیادہ خیر خواہی کرتا ہے اہل ایمان کے ساتھ کہ اہل ایمان ان اعمال سے بچو اور ان اعمال پر عمل کرنا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور قرآن شفا ہے کس چیز کی؟ یہاں پر شفا لفظ مطلقاً استعمال ہوا، یہ دلوں کے لیے بھی شفا ہے، یعنی اس میں ہدایت ہے اور انسان کے دلی قلبی امراض کو دور کرتا ہے. جیسے انسان کے جسم کو ظاہری امراض لگ جاتے ہیں، جیسا کہ کسی شخص کو شوگر کا مرض ہو گیا، بلڈ پریشر کا مرض ہو گیا، کوئی زخم آ گیا تو اس کا مندمل کرنے کا انتظام کیا جاتا ہے، ایسے دل کو بھی کچھ امراض جو ہیں وہ گھیر لیتے ہیں، مہلک کھا لیتے ہیں. مثلا حسد ہے، یہ دل کا مرض ہے، اور شماتت ہے، کسی مسلمان کے نقصان پر خوش ہونا ہے، یہ دل کا مرض ہے. دل میں کسی کے لیے بدگمانی رکھنا، یہ دل کا مرض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ان تمام امراض کو دور کرنے والی دوا بنایا کہ قرآن کریم ان اخلاق ذمیمہ اور ان برے اخلاق سے انسان کو دور لے جاتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے. اس لیے شفاء لما فی الصدور اس کو کہا گیا. اور ایک اور چیز بھی ہے اس مقام پر کہ قرآن سے کیا ظاہری امراض کی شفا کا معاملہ بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. تو یاد رکھیے کہ قرآن کریم سے ظاہری امراض کے حل میں بھی مدد لی جا سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اصحاب کا واقعہ مشہور ہے، میں صحیح بخاری سے وہ روایت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب سفر میں تھے اور ان کا گزر ایک عرب قبیلے کے پاس سے ہوا اور ان لوگوں نے ان کو اپنی مہمان نوازی کے لیے کہا، لیکن اس قبیلے نے ان صحابہ کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا. اور اسی اثنا میں یعنی اسی دورانیے میں ان کے سردار کو کسی بچھو نے ڈنگ مار دیا، اور اس بچھو کے ڈنگ سے ان کے سردار کی حالت جو تھی وہ کافی غیر ہو گئی اور وہ کافی پریشان ہو گئے. اب ان لوگوں نے انہی صحابہ اکرام سے التماس کی کہ اگر آپ کے پاس اس کا علاج ہے تو پھر اس کا علاج کر دیجئے. صحابہ اکرام نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ سے اس کے بدلے 30 بکریاں، سنن ابن ماجہ میں 30 بکریوں کا ذکر ہے، اور 30 بکریاں جو ہیں وہ ہم آپ سے اس کے عوض لیں گے. وہ لوگ چونکہ اس مصیبت میں مبتلا تھے تو انہوں نے فوراً ہی 30 بکریاں دینے کی حامی بھر دی. تو صحیح مسلم شریف میں یہ الفاظ ہیں کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس شخص کو دم کیا تو وہ بالکل تندرست ہو گیا. اور اب جو 30 بکریاں صحابہ کو ملیں تو انہوں نے آپس میں مشاورت کی کہ ہمیں یہ آپس میں تقسیم کر لینی چاہیے، لیکن بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ پر مطلع کرنا چاہیے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں پھر اس کی تقسیم کا جو طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، ہمیں اس لحاظ سے ان بکریوں کو تقسیم کر دینا چاہیے آپس میں. تو جب یہ سارا معاملہ طے پا گیا تو یہ تمام صحابہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے درست کیا، ان بکریوں کو تقسیم کر لو اور اس میں میرا حصہ بھی نکالو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، حدیث کا نمبر ہے 2276، صحیح مسلم میں بھی ہے 2201، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث کا نمبر ہے 2156۔ اب آتے ہیں دوسری طرف کہ کیا قرآن کریم فرقان حمید سے استفادہ کرنے کے لیے اس کا تعویذ بنانا کیسا ہے، کیونکہ قرآن تو شفا ہے ہی۔ اب دم کرنے کے حوالے سے تو آپ نے روایت سن لی کہ قرآن سے دم کرنا اور ظاہری جسمانی امراض کی شفا لینے کا طریقہ کار یہ صحابہ میں متعارف رہا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری چیز کی طرف، تو اس میں یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کو امام ترمذی نے اپنی سنن میں، سنن ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، اور مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص نیند میں ڈر جائے تو یہ دعا کرے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ کوئی شخص پڑھ کر رات کو سوئے تو اسے خواب میں ڈر نہیں لگتا۔ اور جب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب یہ دعا ہم بڑوں کو پڑھ کر دم کرتے تھے یا وہ دعا خود پڑھ لیا کرتے تھے تو ہم نے اس دعا کو وہ نابالغ بچے جو یہ دعا نہیں پڑھ سکتے تھے ان نابالغ بچوں کے گلوں کے اندر کاغذ پر لکھ کر اس دعا کو بطور تعویذ لٹکا دیا۔ اب جن تعویذات کی ممانعت آتی ہے کہ جو تعویذات کو شرک کہا گیا کہ گلے کے اندر تعویذ لٹکانا شرک ہے اور اس کی ممانعت میں احادیث موجود ہیں، تو یاد رکھیے کہ ایسے تعویذات اور ایسے تعویذ گنڈے جن کا تعلق شریعت سے نہ ہو، قرآن کریم کی آیات سے نہ ہو، مسنون دعاؤں سے نہ ہو، اور وہ ایسے کلمات ہوں جو شرکیہ کلمات ہیں یا ان کے معنی اور مفاہیم کوئی نہیں جانتا، تو ایسے تعویذات کو پہننا شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے، اور یہ ممانعت اس چیز کی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ تو تم فرما دو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی کرنی چاہیے۔ کسی کو دولت ملی تو دولت کے حصول پر خوش نہ ہو، وہ یہ دیکھے کہ یہ مجھ پر اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے مجھ پر دنیاوی مال کے دروازے کھولے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ میرے گھر اولاد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ احسان کیا میں صاحب منصب بن گیا۔ تو ان تمام چیزوں کو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تصور کرے، اللہ کا فضل تصور کرے، اپنی محنت اور اپنی مشقت نہ سمجھے، وہ یہ سمجھے کہ میرے رب نے مجھ پر کرم کیا۔ ایک تفسیر تو یہ ہے اس کی، اور یہ بڑی اچھی اور اعلیٰ تفسیر ہے، کیونکہ ہر شخص جو اہل ایمان ہے وہ اپنے ہر انعام کے اندر اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ادا کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت سے مراد مفسرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مراد لیا ہے کہ اللہ کا فضل بھی آپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا فضل قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ تم پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو اگر بالفرض اس آیت میں متعین طور پر فضل اور رحمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لی جائے تو آپ کی ولادت پر فَلْيَفْرَحُوا، یہ ہے فرحت سے، خوشی سے، تو آپ کی ولادت پر خوشی کرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے کہ جب میرے محبوب تم میں تشریف لائے جو اللہ کی بڑی رحمت بھی ہیں، اللہ کا بڑا فضل بھی ہیں، اور ان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرو۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ جو تم مال بچا بچا کر جمع کرتے ہو، اس مال کو جمع کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو تحدیث نعمت کے طور پر۔
اگلی اور آخری آیت مبارکہ ہے قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، کیا تم فرماؤ بھلا بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تو تم نے اس میں خود سے ہی اس کو حرام اور حلال بنا لیا، تم فرماؤ کہ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ یہ اصل میں مشرکین مکہ کا رد کیا گیا، اور اس کا تذکرہ ہم پہلے بھی کر آئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور وہ تمام جانور جن کو مشرکین نے از خود جو تھا وہ اپنے پر حرام کر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 103 میں ذکر فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صاعبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ نے کوئی بحیرہ مقرر نہیں کیا۔ بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے کہ جس اونٹنی کا دودھ صرف بتوں کے لیے مختص کر دیا جاتا تھا اور اس کو انسان اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا تھا، اور صائبہ اس اونٹنی کو کہتے جس کو بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے کہ کوئی شخص اس کا دودھ نہیں دھوتا تھا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سب سے پہلے صائبہ کو بتوں کے لیے چھوڑا وہ عمر بن لحی تھا، عمر بن عامر الخزائی تھا، اور اسی طرح دیگر جو جانور تھے ان کو بتوں کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا کہ ہم ان سے نفع حاصل نہیں کریں گے، نہ ان پر سواری کریں گے، نہ ان کا گوشت کھائیں گے۔ اور جب مشرکین سے پوچھا جاتا تھا کیوں، تو کہا کرتے تھے اللہ نے ہم پر حرام کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری خود ساختہ تعبیرات و تشریحات ہیں کہ چیزوں کو خود سے حلال اور حرام کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا